العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین۔ عن ابی الحیاج اسعدی قال قال لی علی الا ابعثک علی ما بعثنی علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لا تدع تمثالا الا تمستہ ولا قبرا مشرفا الا سویتہ، رواہ مسلم۔ عزیز طلبہ، روایت کا مضمون یہ ہے کہ قبروں کو بلند کرنا شریعت میں منع ہے۔ چنانچہ حضرت ابو الحیاج اسعدی کہتے ہیں کہ مجھ سے حضرت علی نے کہا تھا، الا ابعثک، کیا میں تمہیں اس کام پر مامور نہ کروں، کیا میں تمہیں آمادہ نہ کروں اس کام پر جس پر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے آمادہ کیا تھا۔ الا ابعثک علی ما بعثنی علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو کام اللہ کے رسول نے مجھ سے لیا، جس پر ابھارا، کیا میں وہ کام میں تم سے نہ لوں، کیا میں تمہیں اس پر آمادہ نہ کروں؟ استفہام تشویق کے لیے، شوق دلانے کے لیے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کام پر مامور کیا، یقیناً وہ کون سا کام ہوگا، اس کا شوق پیدا ہوگا، اس کو ضرور کیا جائے۔ اس لیے الا کی تعبیر لائے، الا استفہام تشویق کے لیے، شوق دلانے کے لیے۔ وہ کام کیا ہے؟ فرمایا اللہ تدع تمثالا، کہ تو نہ چھوڑ کسی مجسمے کو، کسی تصویر کو، یعنی جاندار کی تصویر، الا تمستہ، مگر تو اسے مٹا دے، اور نہ ہی کسی اونچی اور بلند قبر کو، الا سویتہ، مگر تو اسے برابر کر دے۔ تمثال بت اور تصویر کو بولتے ہیں، مراد جاندار ذیروح حیوان کی تصویر جو حرام ہے۔ بلا ضرورت فوٹوگرافی، جس کا آج کل شوق اور فیشن چل چکا ہے، یہ بھی شریعت میں درست نہیں ہے۔ پھر ضرورت کے تحت جتنی ضرورت ہو اتنی مباح۔ جاندار کی تصویر یہ بنانا رکھنا یہ حرام ہے۔ ہاں، تصویر ایسی ہو کہ اس کے اعضاء بالکل ممتاز نہ ہوں، اہم حصہ جو ہے وہ تصویر میں شامل نہ ہو، تو پھر وہ وعید سے خارج ہے، وہ حرام تصویر میں شامل نہیں ہے۔ کارٹون وغیرہ ہے جس کے صحیح طور پر اعضاء نمایاں نہیں ہوتے ہیں، اور وہ حصے جسم کے جس کے بغیر زندگی نہیں رہتی، جیسے کہ سر، چہرہ، سینہ، وہ سب حصے اگر بالکل صاف واضح نہیں ہیں تو پھر ایسی تصویر یہ حرام تصویر کے زمرے میں نہیں آتی۔ کسی گھر میں جاندار کی تصویر ہو، روایت میں صاف ہے کہ وہاں رحمت کا فرشتہ نہیں آتا ہے، اس لیے شوق میں، فیشن میں آج کل جو اس کا رواج پڑا ہوا ہے اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ کہا نہ ہی کسی اونچی اور بلند قبر کو دیکھو مگر اسے برابر کر دو۔ مشرف اشراف سے ہے، بلند کے معنی میں۔ قبر بہت زیادہ اونچی ہو یہ شریعت میں ممنوع ہے، کہا کہ اس کو گرا دو اور برابر کر دو۔ ہاں، قبر کا نشان باقی رہ جائے اتنی حد تک باقی رہنے دو، اور قبر کا نشان باقی رہے اس کی مقدار شریعت میں ایک بالشت کے برابر ہے، لہذا قبر کو ایک بالشت کے برابر اونچے کرنا ہی مسنون ہے۔ بہت زیادہ اونچے کر دینا یہ مکروہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک اور اس روضے کی گنبد اس عام قبروں کے قاعدے سے مستثنیٰ ہے، کیونکہ وہاں بعد میں کوئی عمارت مستقل نہیں بنائی گئی تھی، بلکہ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کے سردار، جہاں انتقال ہو وہیں دفنایا جائے، اس لیے حضرت عائشہ کے حجرے میں آپ کا انتقال ہوا تھا، تو وہ پہلے سے حجرہ تھا، تو قبر کو بلند نہیں کیا گیا، وہ حجرہ تھا اس زمانے کے اعتبار سے، اس کو اور اچھا کر دیا گیا، اس کی دیوار اونچی کر دی گئی، گنبد بنا دی گئی۔ یہ نبی کی خصوصیت ہے، جہاں انتقال ہو وہاں دفن ہو، اور ضروری ہے، یہ دوسرے کے لیے یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ اور جہاں آپ نے وصال فرمایا وہ حضرت عائشہ کا حجرہ تھا، لہٰذا وہیں آپ دفن کیے گئے، اور وہ جو حجرہ تھا مکان کے اندر آپ کی قبر ہو گئی، لہٰذا قبر کو مستقلاً اونچی کر کے بلند کر کے نہیں بنایا گیا، بلکہ حجرہ مبارکہ جو حضرت عائشہ کا جہاں آپ کا وصال ہوا، جہاں آپ دفن ہوئے، اس کو بلند کیا گیا، اونچا کیا گیا، اس طرح روضہ بنا اور گنبد بن گئی۔ اس پر دوسروں کو قیاس نہیں کرنا چاہیے۔ آگے کی روایت ہے جس میں حضرت جابر کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ان یجسس القبر، کہ قبر پر گچھکاری کی جائے، وَأَن يُبْنَى عَلَيْهِ، اور یہ کہ اس پر عمارت بنائی جائے، وَأَن يُقَعَدَ، اور یہ کہ اس پر بیٹھا جائے۔ گچھکاری کا مطلب اور عمارت بنانے کا مطلب ہے کہ پکی قبر بنائے، سیمنٹ وغیرہ سے اس کو پختہ کر دیں، یہ سب ناجائز اور مکروہ تحریمی۔ اسی طرح عمارت بنا دی جائے، گنبد، قبے وغیرہ عمارتیں، یہ بھی شریعت میں اس حدیث کی روشنی میں جائز نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو دلیل میں پیش نہیں کر سکتے حضور کے روضے کو، اس کا جواب ماقبل میں آ گیا، یہ حضور کی خصوصیت ہے کہ جہاں انتقال ہوا وہیں دفن ہو، انتقال حجرہ میں ہوا تھا، لہٰذا وہیں آپ دفن ہوئے، لہٰذا آپ کی قبر اس مکان جگہ حجرے کے اندر آ گئی تھی۔ قبروں کے اوپر عمارت بنانا اس کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے، بالکل جاہلیت ہے یہ۔ جاہل لوگ زمانے جاہلیت میں مرنے والوں کی قبر پر 10 دن تک سایہ کیا کرتے تھے، خیمے وغیرہ لگاتے تھے۔ آج کل قبروں پر قبہ اور بڑی بڑی عمارت، یہ انہی جاہلانہ طریقوں اور رواجوں کی ایک شکل ہے، اس لیے اس سے جہاں تک ہو سکے بچنا چاہیے۔ یہ تو قبر کے سلسلے میں افراط نہ ہو اس لیے منع کیا، دوسرے کہ قبر کے بارے میں تفریط بھی نہ ہو، یعنی اس کی توہین اس طرح کہ اس پر بیٹھنے لگے یا کسی طرح قبر کو بلا وجہ مسمار کر دیں، ڈھا دیں، بے حرمتی کرے، یہ بھی شریعت میں حرام ہے۔ افراط بھی نہ ہو اور تفریط بھی نہ ہو، شریعت کا مزاج اعتدال والا ہے، تو تفریط سے بچانے کے لیے فرمایا اور منع کیا کہ اس پر بیٹھا جائے۔ لہذا قبر کی بے حرمتی کی جو بھی شکل ہو وہ سب کے سب ممنوع ہیں، لہذا قبر کے بارے میں اعتدال کا رویہ رکھنا چاہیے، اس میں افراط اور تفریط سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ آگے کی روایت ہے جس میں ابو مرثد غنوی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا تجلسوا علی القبور ولا تصلوا علیہا، قبروں پر بیٹھو نہیں اور نہ ہی اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو۔ دونوں مسئلے ہیں، قبر پر بیٹھنے کے بارے میں تو تفصیل سے بتا دیا کہ قبر پر بیٹھنا، رودنا اور کسی بھی طرح سے اس کی توہین، بے حرمتی کرنا یہ مکروہ تحریمی۔ بعض لوگوں کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ قبرستان جاتے ہیں اور اپنے لوگوں اور رشتہ داروں کی قبر تک پہنچنے کے راستے میں جو بھی قبر وغیرہ آئے اس پر چل جاتے ہیں اور بے تکلف اسے رونتے جاتے ہیں، یہ انتہائی حرام اور رذیل حرکت ہے، اس سے بچنا چاہیے، چاہے اپنوں کی قبر ہو یا کسی کی بھی ہو۔ ہاں، قبر وغیرہ کھودنے کے وقت میت کو دفن کرنے کے لیے مجبوری ہے، وہاں پر آس پاس کی قبر ہے، اگر اس پر پیر پڑ جائے، ضرورت کی وجہ سے رودنا پڑے تو مجبوری میں ضرورت کے پیش نظر جواز نکل سکتا ہے۔ ایسے ہی قبر کو ٹیک لگا کر کے آدمی بیٹھے یا اس کی طرف قبرستان میں قبر کے پاس استنجا کرے، پیشاب کرے، یہ سب کے سب صورت حرام ہیں، درست نہیں ہے۔
ہاں قبرستان میں جائیں تو مشروع طریقے پر جائیں، قبروں کا ادب رکھیں، اور جو حضور سے منقول دعا ہے وہ پڑھے، السلام علیکم دار قوم مومنین وَإِنَّا إِنشَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ۔ یہ سلام اور دعا جو حضور سے ثابت ہے یہ پڑھنا چاہیے۔ دوسرا مسئلہ ہے وَلَا تُصَلُّوا إِلَيْهَا، اور قبروں کی طرف رخ کر کے نماز نہ پڑھو۔ چنانچہ علماء کا کہنا ہے کہ کوئی شخص قبر اور قبر والے کی تعظیم کرتے ہوئے اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتا ہے تو یہ صحیح شرک ہے۔ یہاں تک کہ سجدہ وغیرہ جو قبر پر کر لیتے ہیں، کہتے ہیں یہ تعظیمی سجدہ، اسلام میں یہ تعظیمی سجدے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ حضرت یوسف کے بھائیوں نے تعظیماً جو سجدہ کیا تھا وہ حکم ان کے زمانے تک تھا، ہمارے اسلام میں تعظیمی سجدے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ قبر پر سجدہ کرنا، اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا، یہ سب حرام صورت ہے۔ ہاں اگر قبر والے کی تعظیم عظمت مراد نہ ہو، عبادت نہ ہو، اور ایسے بھی قبر کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں تو اس کو بھی علماء نے مکروہ تحریمی قرار دیا ہے، کیونکہ اس میں شرک کا شبہ تو ضرور آ جاتا ہے۔ غیروں کو موقع ملے گا کہ تم بھی تو قبر پوجتے ہو، مردوں کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہو، لہذا کسی کو اس کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے، دوسروں کو ہمارا دین مشکوک نظر آئے گا۔ قبروں کو اسی طرح چومنا اور اس کے گرد طواف وغیرہ کرنا، اور جو ہے وہ نہ جانے کیا کیا خرافات کرتے ہیں، یہ سب حرام ہیں۔ اس میں بھی ہمارا دین مشکوک ہو جاتا ہے کہ جو ہے بیت اللہ کو چھوڑ کے اور قبروں کا طواف کرنے لگے، حجر اسود کو چھوڑ کے اور قبر کو چومنے لگیں، تو جو عمل جس جگہ کے ساتھ، جس چیز کے ساتھ خاص ہے وہیں وہ جائز ہے، درست ہے، اس کے خلاف دوسری جگہ کرنا یہ شرک ہے اور کفر کے زمرے میں ہے، اس سے بچنے کی سخت ضرورت ہے۔ آگے کی روایت حضرت ابو ہریرہ کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَأَن يَجْلِسَ أَحَدُكُمْ عَلَى جَمْرَةٍ، لَأَن لام تاکید کے لیے، ان ابتدائیہ ہے، یجلسا فعل پر داخل ہو کر مصدر کے معنی میں، اور یہ مبتدا ہے، عبارت ہوگی ان جلوس احدکم، یقیناً تم میں سے ایک آدمی کا بیٹھنا، علی جمرتن کسی چنگاڑی پر، آگ پر، اس طرح فتحرق ثیاب کہ وہ اس کے کپڑے کو جلا دے، فتخلص الی جلدی، اور وہ آگ خالص سے بڑھ کر کے اس کے چمڑے تک پہنچ جائے، یعنی اس کے جسم کو بھی جلا دے، یہ زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ وہ قبر پر بیٹھے۔ یعنی قبر پر بیٹھنا یہ آگ سے بھی کہیں زیادہ خطرناک ہے، یا تو اس وجہ سے کہ قبر نعوذ باللہ اگر برے آدمی کی ہے تو اس کے نیچے آگ دہک رہی ہوگی، اور اس پر بیٹھنا گویا کہ قبر کی آگ، جہنم کی آگ پر بیٹھنا ہے، یا نیک آدمی اچھے لوگوں کی ہے تو اس پر بیٹھنا یعنی اس کی بے حرمتی کرنا، اس کی وجہ سے جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا۔ غرض یہ کہ سخت انداز سے حضور نے قبر پر بیٹھنے سے منع کرنے کے لیے یہ تعبیر استعمال کی کہ کوئی قبر پہ بیٹھے، اس سے اچھا ہے کہ وہ کسی آگ چنگاری انگارے پر بیٹھ جائے اور وہ انگارہ اس کے کپڑے کو جلا دے اور پھر وہ اس کے چمڑی تک پہنچ جائے، قبر پر بیٹھنے سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ یعنی قبر پر بیٹھنا سخت منع ہے، اس سے بہتر ہے کہ آگ اور انگارے پر بیٹھ جائے، یعنی اس میں اتنا نقصان نہیں ہوگا جتنے کہ قبر پر بیٹھنے میں نقصان ہوگا۔ بہرحال یہ ایک فصل ختم ہو گئی بات کی، آگے دوسری فصل شروع ہو رہی ہے، انشاءاللہ اس پر آگے سبق ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.